سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے مجھے اور آپ کو نہ صرف انسان بلکہ اشرف المخلوقات بنایا۔ اس کے بعد محسن پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جن کی محنت، کوشش، سوچ، فکر اور عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن عزیز عطا کی۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان، محسن پاکستان، جن کی بہترین صلاحیت اور وطن سے محبت کے نتیجے میں انہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، جس کے بھروسہ پر آج میں اور آپ یہاں پہ بڑے دلیرانہ انداز سے سکھ کا سانس لے رہے ہیں۔ بنانے والوں نے یہ ملک بنا دیا اور اس کے بعد یہ ذمہ داری ان ہاتھوں میں آئی کہ جو یہ کہتے تھے کہ جمہوری نظام کے نتیجے میں ہم اس وطن کو ناقابل تسخیر بنائیں گے، معاشی طاقت بنائیں گے اور یہ پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک بڑی طاقت بن کر ابھرے گا۔ لیکن میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ یہ سارے دعوے جھوٹے تھے۔ جس جمہوری نظام کی بات کر کے ہمیں ورغلایا گیا، ہمیں قائل کیا گیا، ہمیں استعمال کیا گیا، آپ نے دیکھا کہ وہ محض ایک موروثی سیاست ہے اور یہاں پہ کسی بھی مڈل کلاس بندے کو، خواہ وہ جتنا بھی باصلاحیت ہو، اس کا پس منظر سیاسی طور پر بڑا مضبوط ہو، لیکن اس کا اختیار نہیں ہے۔ یہاں پہ سابقہ وزیر اعظم کا بیٹا، بیٹی یا بھائی وزیر اعظم بن جاتا ہے اور کسی سابق صدر کا بیٹا، بیٹی یا کوئی اس کے خاندان میں سے اس ملک کی باغ دور سنبھالتا ہے۔ تو اسی موروثی سیاست نے ہمارے وطن عزیز کو کھوکھلا کر دیا اور ایسے حالات کے نتیجے میں یہ سوچ تبدیل ہوئی اور ہمارے فاؤنڈر چیئرمین صاحب نے اس بات کو سوچا اور دوستوں سے مشاورت کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا کہ کب تک ہماری تو گزر گئی، لیکن کیا ہم اس نام نہاد کمزور موروثی جمہوری سسٹم کے ہاتھ میں اپنی اگلی نسل کا ہاتھ دے دیں گے؟ اسی سوچ کے تحت ایک نئے طرز حکومت، ایک نئے وہ سسٹم جس نے یہ محسوس کیا کہ یہ کسی طور پر ایک پارلمانی نظام جو ہے وہ پاکستان میں اب نہیں رہ سکتا، نہیں چل سکتا، جس کی وجہ سے یہ ملک چل سکے۔ تو بس اسی سوچ کے تحت صدارتی نظام کی حمایت کرتے ہوئے اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اور نوجوان نسل کے روشن مستقبل کے لیے صدارتی نظام کے ذریعے اور ذیلی حکومتوں کے قیام کے ذریعے بالآخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اس میں اپنی جدوجہد کا آغاز کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ماضی کی تمام حکومتوں نے پاکستان میں جو 78 سال گزارے ہیں وہ انتہائی مایوسی کے 78 سال، مسائل میں اضافہ اور وسائل پر قبضہ کے 78 سال، معاشی استحصال کے 78 سال ہیں، لیکن ان کی ترقی کے 78 سال، پاکستان کے اندر بدامنی کے 78 سال، ناانصافی کے 78 سال، کرپشن کے بڑھتے ہوئے 78 سال، معاشرہ میں ناانصافی کی بنیاد پر اس نظام کو قائم کرنے کے 78 سال اور موروثی سیاست کے ذریعے نائل حکمرانی کے 78 سال اور IMF اور ورلڈ بینک سے
بھاری شرائط پر کڑی شرائط پر قرضہ لے کے جشن منانے کے 78 سال. یہ 78 سال ہماری اس قوم نے برداشت کر لیے، لیکن اب وقت ہے کہ ہم اس نظام کو بدلیں. اس نظام کو تبدیل کرنے میں جب تک نوجوان اپنا کردار نہیں ادا کریں گے، جب تک خواتین اپنا کردار ادا نہیں کریں گی، اور خاص طور پر آپ میڈیا بھی ایک چوتھے ستون کے طور پر آپ اس ریاست کا حصہ ہیں، تو پھر یہ شاید اگلے 78 سال بھی ہم اس نظام کو تبدیل نہ کر سکیں. تو میں اس موقع پر یہ دعوت بھی دوں گا کہ آپ بھی آئیے اور نظام کی اس تبدیلی کا حصہ بن کر اپنی آنے والی نسل کے روشن مستقبل کے لیے ہمارے ہم سفر بنیے. ہمارا مشن اس ملک پاکستان میں سودی نظام کا خاتمہ اور پاکستان کی ترقی اس نظام کے خاتمہ کے بغیر اس لیے ممکن نہیں ہو سکتی کہ میرے اللہ نے سودی نظام کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ یہ مجھ سے کھلی جنگ ہے. تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سودی نظام کا خاتمہ ہو تاکہ پاکستان کا معاشی نظام ترقی کر سکے. پھر اسی طرح پاکستان میں رائج فرسودہ پارلیمانی نظام، ہم اس کا خاتمہ چاہتے ہیں. ہم نے دیکھ لیا اس کو، ہم نے 78 سال میں ان کے جاہ و جلال کو بھی دیکھ لیا، ہم نے 78 سال میں ان کی یشیوں کو بھی دیکھ لیا کہ ہمارے ٹیکس کے اوپر اور ہمارے بچوں کے نام پر لیے گئے IMF سے بھاری شرائط پر لیے گئے قرضوں کی بنیاد پر پارلیمانی نظام کے تحت چلنے والے سسٹم میں عیاشیاں کرنے والے لوگوں کا خاتمہ وقت کی ضرورت ہے. اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ عدل و انصاف اور خوشحالی ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری بن چکی ہے، اور اس کے ساتھ طلبہ یونین کی بحالی اس لیے ضروری ہے. ایک پڑھا لکھا معاشرہ اور ایک پڑھی لکھی قیادت ہی پاکستان کو بہترین اور سیدھے راستے پر اس کا انتخاب کر سکتی ہے اور اپنی منزل متعین کر سکتی ہے. اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس فرسودہ پارلیمانی نظام کے تحت اپنی عوام کو، اپنے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دیں. ہمارے بیرون ملک پاکستانی جو اس وقت موجودہ معاشی حالات میں جن کا کردار ریڑھ کی ہڈی کا ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے تحفظ کے لیے بھرپور اقدامات بھی کریں گے اور ان کے لیے مؤثر پروگرام بھی ترتیب دیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اداروں سے ٹکراؤ کسی صورت بھی نہ ملک کے لیے بہتر ہے نہ قوم کے لیے بہتر ہے. تو ہم اداروں کے ساتھ بہترین تعلقات استوار کر کے ہم پاکستان کو ترقی کی منزل پر لانا چاہتے ہیں. پارلیمانی نظام کی وجہ سے پیدا ہونے والی بدحالی کو صدارتی نظام کے ذریعے ہم خوشحالی میں بدلنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم جدوجہد کرنا چاہتے ہیں. اور اس ملک میں چونکہ بہت بڑی تعداد میں اقلیت بھی موجود ہے اور بانی پاکستان نے اور آئین پاکستان میں ان کے لیے مکمل مذہبی آزادی اور ان کے حقوق کا تحفظ ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاسبان وطن پاکستان بھی ان کے حقوق کا تحفظ بھی کرے گی اور ان کو آئین کے مطابق مذہبی آزادی بھی حاصل ہوگی. اس کے بعد پاسبان وطن پاکستان کا یہ بھی نعرہ ہے کہ ہم عوام کے بنیادی حقوق کے لیے، جس میں تعلیم ہے، صحت ہے، انصاف ہے، تحفظ ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور انشاءاللہ پاسبان وطن پاکستان اقتدار میں آ کر عوام کے ان بنیادی حقوق کا تحفظ بھی کرے گی اور اس کی فراہمی کو بھی یقیناً بنائے گی. اور ہم ذیلی نظام حکومت کے ذریعے عوام کے مسائل کو حل کرنا، اور اس کا حل بھی ذیلی نظام طرز حکومت میں سمجھتے ہیں کہ جس میں ایک ذیلی اٹانومس باڈی اور ذیلی جو انتظام ہوگا وہ گورنرشپ ہو یا کوئی بھی
ایڈمنسٹریشن میں کوئی بھی اس کا عہدہ ہوگا، اس کے ذریعے ہی ممکن ہے تاکہ عوام کی رسائی آسان ہو سکے۔ اس سارے کام میں آپ کا ساتھ بھی ہوگا۔ یقیناً آپ یہ آواز میڈیا کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، اپنے اس کیمرہ کے ذریعے یقیناً آپ اس آواز کو پاکستان کی عوام تک پہنچائیں گے۔ لیکن اس فرسودہ نظام کے بارے میں یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ اور سحر کی خوشیاں مٹانے والوں، سحر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن پڑے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ وہ دن گیا جب کہ ہر ستم کو ادائے محبوب سمجھ کے چپ تھے۔ اٹھے گی ہم پر جو اینٹ کوئی، تو پتھر اس کا جواب ہوگا۔ پاسبان وطن پاکستان کا منشور جناب چیئرمین شیخ مختار احمد صاحب نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پارلیمانی نظام کے خاتمے اور صدارتی نظام کے ذریعے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کی یہ ضرورت ہے اور اس کی ترقی اسی کے نتیجے میں ممکن ہے، وہاں پر ہم یہ چاہتے ہیں، جو چیئرمین صاحب نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ ہم اس ملک کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہم نے ساتھ پارٹی کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کا جو ویلفیئر ونگ ہے، ویسے تو ہم سارے ونگ جو ہے وہ کام کریں گے، طلباء کے لیے بھی، اقلیت کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی، وکلاء کے لیے بھی، تاجروں کے لیے بھی، کسان کے لیے بھی، اس کے ساتھ ساتھ ہم ویلفیئر ونگ جو ہوگا اس کا ہم نے آغاز کر دیا ہے، تاکہ جو عوام کی محرومیاں ہیں وہ ایک دم سے ختم تو نہ ہو سکیں، لیکن ہم اس میں تبدیلی ضرور لانا چاہتے ہیں اس نظام کے ذریعے انشاءاللہ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کے ذریعے قوم کی مضبوطی ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تعلیم اور روزگار، شعور اور عوام کو ہنرمند بنانا اور حصول تعلیم برابری کی بنیاد پر، صحت کی سہولیات عوام کو مفت اور معیاری علاج ان کی دہلیز پر میسر، کمیونٹی سروسز پہ بھی ہم کام کریں گے۔ صاف پانی ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ خواتین کو ان کے اندر اعتماد پیدا کرنا، ان کے حقوق کا تحفظ کرنا، ان کے لیے دستکاری سکولز کا قیام کرنا، تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اور پاکستان کو ایک معاشی طاقت بنانے میں اپنا مثالی کردار ادا کر سکیں۔ اور انشاءاللہ پاسبان وطن فاؤنڈیشن پاکستان جس نے اپنے کام کا آغاز کر دیا ہے، وہ انشاءاللہ قدرتی آفات کی صورت میں اس کے رضاکار پوری قوت کے ساتھ، پوری جرت کے ساتھ اور اپنے رب کی رضا کے لیے انشاءاللہ تعالی نکلیں گے، اور ایسے حالات میں کہ جب ملک کو ضرورت ہوگی اس میں پاسبان وطن فاؤنڈیشن کے رضاکار جو ہیں وہ بلا معاوضہ، بلا تفریق، رنگ و نسل، مذہب، وہ سوسائٹی کے اندر اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ۔ میں ایک بار پھر میڈیا کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے ہی ہماری آواز پاکستان کے نہ صرف صوبوں میں بلکہ شہروں اور گاؤں کی سطح پر بھی یہ آواز آپ کی وجہ سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہنچے گی۔ اور میں اس موقع پر پاسبان وطن پاکستان کی طرف سے جو اس وقت مایوسی کا عالم ہے، جو اس وقت بری طرح فرسودہ پارلیمانی نظام اور جو علاقائی جاگیردارانہ جو سسٹم ہے ہمارا، اس کے شکنجے میں آ چکی ہے، میں اس حوالے سے حوصلہ افزائی کے لیے بھی چند اشعار اپنے ملک کے عوام کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔
کہ میرے وطن کے اداس لوگوں نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو، میرے وطن کے اداس لوگوں نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو کہ کوئی تم سے حساب مانگے، خواہشوں کی کتاب مانگے۔ نہ خود کو اتنا کلیل سمجھو، نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو کہ کوئی اٹھ کے کہے یہ تم سے وفائیں اپنی ہمیں تھما دو، وطن کو اپنے ہمیں تھما دو۔ اٹھو اور اٹھ کے بتا دو ان کو کہ ہم ہیں اہل ایمان سارے، نہ ہم میں کوئی صنم کدا ہے، ہمارے دل میں تو ایک خدا ہے۔ اور میرے وطن کے اداس لوگوں جھکے سروں کو اٹھا کے دیکھو، میرے وطن کے اداس لوگوں جھکے سروں کو اٹھا کے دیکھو، قدم تو آگے بڑھا کے دیکھو، ہے ایک طاقت تمہارے سر پر کرے گی سایہ جو ان سروں پر، قدم قدم پہ جو ساتھ دے گی، اگر گرو تو سنبھال لے گی۔ میرے وطن کے اداس لوگوں اٹھو چلو وطن سنبھالو، میرے وطن کے اداس لوگوں نہ خود کو اتنا قلیل سمجھو۔ میں آپ سب سامعین کا، میڈیا کا، تمام حضرات کا بے حد مشکور ہوں، اور میں آپ کو پرخلوص دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیے پاسبان وطن پاکستان میں شامل ہو کر ملک کی تقدیر کو بدلنے میں اپنا کردار ادا کیجیے، اپنے کل کے لیے آج سے جدوجہد کا آغاز کریں، اور پاسبان وطن فاؤنڈیشن کا حصہ بن کر اپنے ملک کی عوام کی محرومیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے۔ بہت شکریہ۔ نبی شاہ صاحب ڈپٹی سیکرٹری ہیں، مختصر بات کریں۔ بسم اللہ